السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ ان لوگوں نے کہا، یعنی یہود و نصارہ نے کہا، كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، تم لوگ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہود و نصارہ کا کہنا یہ تھا کہ اے صحابہ کرام، اے مسلمانوں، تم ہدایت چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو اسلام پر مت چلو، یہودی بن جاؤ، نصارہ کے مذہب کو قبول کر لو، نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ۔ یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا، اہل کتاب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں، اور ہماری طرح جو یہودی اور نصارہ بن جائے وہی ہدایت پر، بقیہ سب کے سب گمراہ ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں: یہود و نصارہ میں سے ہر شخص نے مسلمانوں کو یہ دعوت دی کہ وہ یہودیت اور نصرانیت کی طرف لوٹ آئیں۔ ان کا یہ گمان تھا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، بقیہ سارے کے سارے لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، یعنی ان کے اس باطل نظریے اور عقیدے کا جواب دیا رد کرتے ہوئے: بل ملت ابراہیم حنیفا، قل بل ملت ابراہیم حنیفا۔ یہودیت میں نجات نہیں ہے، عیسائیت میں نجات نہیں ہے، ہدایت اس میں نہیں ہے، ہدایت ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے میں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں: قل، اے نبی کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، یہودیت اور نصرانیت پہ کام نہیں چلے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت چاہیے تو کہا ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور ان کے عقیدے اور ان کے دین پر چلو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ حنیفاً، جو ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر، تمام ادیان باطلہ سے بے نیاز ہو کر خالص توحید پر تھے، اللہ کے دین پر تھے، اسی دین کی پیروی کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں حنیفہ، ملت ابراہیم حنیفہ کی تشریح میں کہا: مقبلا علی اللہ معرضا عما سواہ قائما بالتوحید تارکا للشرک والتندید، فهذا الذي في اتباعه الہدایہ وفي الاعراض عن ملته الکفر والغوایہ۔ اللہ اکبر، کیا بہترین اور شاندار تفسیر ہے۔ کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، یکسو ہو کر دین حنیف پر قائم ہو جاؤ، یعنی اللہ کے دین کی طرف توجہ دو اور اس کے علاوہ تمام ادیان سے منہ موڑ لو، توحید پر قائم رہتے ہوئے شرک کو چھوڑتے ہوئے، شرک سے بیزار ہو جاؤ، کفر سے دور ہو جاؤ، توحید پر قائم رہو۔ تو جو شخص توحید پر چلے گا اور اللہ کے دین کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اللہ کے دین سے روگردانی کرے، توحید سے دشمنی کرے، توحید سے دور ہو جائے، حقیقت میں وہ آدمی گمراہ ہے اور گمراہی کے راستے پر ہے۔
وما كان من المشركین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ مشرک نہیں تھے؟ جی ہاں، یہ یہود و نصارہ جو غلط فکر پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے نام پر شرک اور کفر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رد کر رہا ہے کہ تم جس باطل عقیدے پر قائم ہو، شرک اور کفر کے راستے پہ چل رہے ہو، ابراہیم تو ایسے نہیں تھے، ابراہیم کا یہ طریقہ نہیں تھا. تم یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا دین قطعاً یہ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے، امام الموحدین تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک سے بیزار تھے، وہ توحید پر تھے. لہذا جو توحید پر ہوگا، ایمان پر ہوگا، اللہ کے دین پر ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی اور سچے دین پر ہوگا، وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے. اور جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے دشمنی کرے وہ گمراہ ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، بے دین ہے، بد دین ہے. تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت ذکر کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سوریہ، یہ یہودی شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا ہدایت وہی ہے جس پر ہم قائم، ہدایت وہی ہے جس پر ہم چل رہے ہیں. یعنی جیسے ہم اہل کتاب یہودی ہیں، ہم ہی ہدایت پر ہیں، بقیہ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہدایت پر نہیں. تو اے محمد آپ بھی ہمارے دین پر آ جائیے، ہماری پیروی کیجئے، آپ بھی ہدایت ہو جائے، آپ بھی ہدایت پر آ جاؤ گے. یعنی عبداللہ بن سوریہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں کیونکہ ہم یہودی ہیں، اور اے محمد آپ ہدایت پر نہیں ہیں کیونکہ آپ ہمارے دین پر نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی تردید میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. اور جو بات اس عبداللہ بن سوریہ نے کہی تھی جو یہودی تھا، اسی طرح نصارہ نے بھی یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ آپ ہدایت چاہتے ہیں، دنیا و آخرت میں نجات چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تو عیسائی بن جائیے. اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے غلط عقیدے کی تردید کی اور اس آیت کریمہ کو نازل کیا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تو یہ یہودیوں پر، نصرانیوں پر، عبداللہ بن سوریہ جیسے یہودیوں پر رد تھی، اور یہ تعلیم دی گئی کہ شرک سے بیزار ہونا، توحید پر قائم رہنا، اللہ کے دین پر رہنا، یہی اصل میں ہدایت ہے اور اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.